علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائی، آپ کا سوال کہ صلاۃ التسبیح کے متعلق، ظاہر اب رمضان کا آخری عشر آنے والا ہے، تو یہ سوال بھی اکثر لوگ کہتے ہیں اور ہر سال ہی بھول جاتے ہیں صلاۃ التسبیح کیسے پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں، یہ کوئی متفق علیہ روایت ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح صلاۃ التسبیح پڑھا کرتے تھے یا پڑھنے کے لیے تلقین کیا کرتے تھے۔ اور پھر وہ ابن عباس سے یہ روایت اس طرح بھی آتی ہے کہ وہ زندگی میں پہلے تو ہر روز پڑھو، پھر جمعے میں ایک مرتبہ پڑھو، پھر مہینے میں ایک مرتبہ پڑھو، یا پھر سال میں ایک مرتبہ پڑھو، یا پھر زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ اگلے پچھلے والوں کو تو ہمیں نہیں پتہ، اتنا پتہ ہے کہ یہ نفلی عبادت ہی ہے۔ تو جو ہمیں متفق علیہ روایات ملتی ہیں نا، وہ یہی ملتی ہیں کہ آپ فرض نمازوں کے بعد نوافل پڑھنا چاہیں تو دو دو کر کے نوافل پڑھیں، یہ بہتر ہے، یہ افضل ہے۔ مغرب کی رکعتیں تو 3 ہوتی ہیں نا، یا وطر 3 ہوتے ہیں، اس کے علاوہ یا ایک وطر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو نفلی عبادات ہیں نا، وہ 2 رکعتیں کر کے زیادہ ثابت ہے۔ آپ 2 رکعتیں کر کے پڑھا کریں، اس میں جتنا قرآن آتا ہے پڑھتے جائیں۔ تہجد کی نماز اسے کہہ لیں، رات کے پچھلے پہر میں آپ کھڑے ہوں، 2 4 6 8 10 جتنے بھی نوافل پڑھ سکیں، زیادہ سے زیادہ قرآن اس میں خشوع اور خضوع شامل ہو، اس میں آہستہ آہستہ آپ قرات کریں، اپنے آپ کو سنائیں، اتنی آہستہ آواز بھی نہ ہو کہ بالکل دل میں نہ پڑے، تھوڑی سی اتنی بلند آواز ہو کہ اپنے آپ کو آواز آ رہی ہو۔ تو رات کی تنہائی میں آپ اٹھیں اور اٹھ کے آپ الگ سے ایک جگہ پر جا کے کسی کو بتائے بغیر، کسی کو ڈسٹرب کیے بغیر، یہ نہ ہو کہ جی ابا جی نے تہجد پڑھنی ہے، سارے خاموش ہو جاؤ، یہ تو تہجد کہاں کی رہی، وہ تو چھپ کے عبادت کرنی تھی، تو ساری دنیا کو پریشان کر کے تہجد پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے، کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ بس آپ علیحدگی میں ایک جگہ پر فرض نماز پڑھنے گئے ہیں، اس کے بعد بیٹھ جائیں اور آپ 2 رکعتیں کر کے جو ہے نا نوافل پڑھتے جائیں، یہی افضل ہے، یہی بہترین ہے۔ اب کسی کے وہ جو دل میں ہے کہ جی یہ ثابت ہے ہم نے پڑھنی ہے، سب سے پہلے تو سمجھ لیں تسبیح نماز جو ہے یہ 4 رکعتیں ہیں، اس کی جماعت کے ساتھ تو بالکل ہی نہیں ہونی چاہیے، علیحدہ ہونی چاہیے۔ نوافل عبادت جو ہے نا، وہ لمبی نماز ہے، نوافل ہے اس کے اندر، پر اس کو جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ کوئی لوگوں کو کوئی حاجات آ جاتی ہیں نماز کے دوران، تو یہ ان پر ظلم ہے۔ اکیلے پڑھنے کا طریقہ جو رائج ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ اس طرح ہے کہ جب آپ 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی نیت کر کے کھڑے ہوں گے تو تکبیر تحریمہ کے بعد آپ فوراً 15 دفعہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ ایک سورت ملائیں گے، اور اس کے بعد پڑھیں گے 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ رکوع کریں گے، رکوع میں آپ تسبیحات پڑھیں گے، تسبیحات کے بعد آپ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ۔ سمیع اللہ لمن حمدہ و ربنا لک الحمد کہنے کے بعد پھر وہاں پر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر کہنے کے بعد سجدے میں تسبیحات کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ، اور سجدے سے اللہ اکبر کہہ کے اٹھیں گے، اور دونوں سجدوں کے درمیان بھی آپ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ۔ پھر آپ سجدے میں جائیں گے، پھر سجدے میں تسبیحات پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر سجدے سے اٹھ کے 10 مرتبہ، اور پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کے ساتھ ہی آپ شروع کریں گے نا جو دوسری رکعت کو، وہ 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سے شروع کریں گے، اور اس کے بعد پھر آپ پڑھیں گے سورہ فاتحہ، پھر آپ ملائیں گے سورت، پھر 10 مرتبہ، اور پھر اسی طرح رکوع میں 10 مرتبہ، رکوع سے اٹھ کے 10 مرتبہ، سجدے میں 10 مرتبہ، سجدے سے اٹھ کے 10 مرتبہ، اور اسی طرح جو ہے نا آپ 4 رکعتیں پوری کریں گے جس طرح نارمل آپ 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، ہر حرکت کے اوپر 10 10 دفعہ، اور رکعت کی شروعات میں 15 دفعہ سے شروع کر کے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد 10 مرتبہ۔ یہ ایک طریقہ ہم نے پڑھا ہے، اس کے اوپر جو ہے نا کئی علماء نے کہا کہ یہ ثابت نہیں ہے، روایات ضعیف ہیں، لیکن یہ ایک نفلی عبادت ہے نا، اس کے اندر آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں نا، تو ٹھیک ہے، اس لحاظ سے جائز ہے، ہم پڑھتے جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہتر طریقہ 2 رکعتیں کر کے، امت کے اوپر کوئی مشکل نہ آئے، امت کے اوپر تنگی نہ ہو کہ 4 رکعت کی لمبی نماز پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی تھک بھی جاتے ہیں، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو ضرور پڑھے، اس میں کوئی نہیں، وہ فائدہ ہی ہے، ثواب ہی ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بہترین اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ اس میں صفات ہیں، تو تعریفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو یہ پڑھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہی تسبیح نماز کا ایک طریقہ ہم نے دیکھا ہے۔ تو یہ آپ کا سوال تھا، تو آپ رمضان میں زیادہ سے زیادہ نوافل کی عبادت کریں، اور اس میں یہ نفل بھی پڑھنا چاہیں تو اس میں
کوئی حرج نظر نہیں آتا۔ السلام علیکم۔